خدا انہیں ہمیشہ اچھا ہی رکھے، اس نے بزرگانہ لہجے میں کہا، پھر گردن کو ایک ادا کے ساتھ ہلکا سا ہم دے کر ازراہ تعفن بولی، جسے آپ اچھا سمجھ لیں وہ خوش نصیب ہی ہوگا، برے تو ہم ہیں جو آپ کے پلے بند گئے۔ اس نے جو کچھ کہا مذاق ہی تھا، کرنل شاید ایسی گفتگو کا عادی تھا، لیکن اس کے مخمور لہجے میں سسکتا ہوا کرب مجھ سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ وہ بے حد حسین اور پروقار عورت تھی، نہ جانے اسے حوث کے کس غلام نے جسموں کی منڈی میں نیلام چڑھایا تھا۔ اگر اس کا ماضی داغدار نہ ہوتا تو شاید اس کی ذات اور بھی بھرپور ہوتی۔ شوہر نے ایک جہنم سے تو نجات دلا دی، لیکن دوسرے روگ سے جان چھڑوانا اس بیچارے کے بس سے باہر تھا۔ مگر اندر سے پے در پہ وہ ہذیانی چیخیں ابھری اور میں چونک پڑا۔ غزالہ کی ماں کے چہرے پر اذیت کی لہر دوڑ گئی، اس نے آنکھیں بند کر کے اتنی مضبوطی سے اپنے دانت پیسے کہ اس کے جبڑوں کی دریدیں جلد پر ابھر آئیں۔ کرنل ٹرالی چھوڑ کر اندر لپکا تو میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ غزالہ ایک بند کمرے کی کھڑکی کی آہنی گرل تھامے اندر جھانک رہی تھی۔ قدموں کی آواز سنتے ہی وہ پیچھے مڑی اور اضطراری لہجے میں بولی، ڈیڈی، اس نے خود کو زخمی کر لیا ہے۔ اس کے چہرے پر تشویش کے سائے لرزاں تھے، آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، جیسے چیخیں سن کر وہاں آنے سے پہلے تنہائی میں روتی رہی ہو۔ کمرے کا دروازہ مقفل تھا اور چابی باہر ہی دیوار پر لٹکی ہوئی تھی۔ کرنل نے پھرتی سے دروازہ کھولا اور میں اس کے ساتھ اس کمرے میں گھس گیا۔ ایک خوبصورت اور صحت مند نوجوان اپنی کوہنیوں پر سردے چٹ پڑا ہوا تھا اور اس کی پیشانی سے تازہ خون رس رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ناک ویرانی تھی، جس میں دکھ یا تکلیف کا کوئی احساس نہیں تھا۔ اس کا لباس صاف ستھرا تھا، لیکن قمیض کی ایک آستین پھٹی ہوئی تھی۔ کمرے کے گوشے میں اسفنج کا نرم گدا پڑا ہوا تھا، لیکن چادر چھیتڑوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تکیا پھٹا ہوا تھا، اس کی روئی پورے کمرے میں بکھری ہوئی تھی۔ کامران بیٹے، بوڑھے کرنل نے نوجوان کے فرش پر اکڑوں بیٹھ کر درد مندانہ لہجے میں اسے پکارا، لیکن بدستور اسی لاتعلقانہ انداز میں فرش پر پڑا کامران چھت کو گھورتا رہا، جیسے اس کی سماعت پر وہ کوئی کام ہی نہ کر رہی ہو۔ کرنل نے بے بسی سے میری طرف دیکھا، کسی کو نہیں پہچانتا، کبھی کبھی غزالہ سے باتیں کر لیتا ہے۔ میں نے ترہم آمیز نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا بازو پکڑا تو وہ اچھل کر فرش سے یوں اٹھتا چلا گیا جیسے بے حیالی میں بجلی کا ننگا تار آ گرا ہو۔ وہ بندر کسی پھرتی سے میری طرف آیا تو اس کی آنکھوں میں وحشیانہ چمک کوند رہی تھی۔ میری چھٹی حس نے فوراً ہی خطرے کا اعلان کر دیا۔ اگر میں اس کا حملہ روکنے کے لیے بروقت تیار نہ ہوتا تو وہ اپنے بے پناہ زور نے مجھے پچھلی دیوار تک ریگتا چلا جاتا۔ وہ جیسے ہی مجھ پر جھپٹا، میں نے فرش پر ہاتھ جما کر اسے اپنے باکوں میں دبوچ لیا۔ میری سخت گرفت میں وہ ایک دو بار تڑپا اور پھر اس کے عضلات ڈھیلے پڑتے چلے گئے۔ اس نے میرے سینے سے لگ کر بنا سر میرے داہنے شانے پر ٹکا دیا۔ میں اسے سہارا دے کر نرم گدے کی طرف لایا اور وہ بلا چونو چراغ گدے پر لیٹ گیا۔ اسی اثناء میں فرسٹ ایڈ کا ڈبہ لے آئی غزالہ، جو کام ان کی ذہنی حالت کے پیش نظر غالباً ہر وقت گھر میں موجود رہتا تھا۔ میں نے فرسٹ ایڈ بکس میں سے روئی نکال کر اس بد نصیب کی پیشانی کا زخم صاف کرنا شروع کر دیا تو اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس کی ویران آنکھیں لاتعلقانہ انداز میں ہلا کے کسی نقطے پر مرکوز ہیں۔ غزالہ اور اس کے بوڑھے باپ کے چہروں پر حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ شاید میرے ساتھ کامران کا مفاہمانہ رویہ ان کی توقعات کے برعکس تھا۔ تم سب پاگل ہو؟ وہ گدے پر لیٹے لیٹے بڑبڑایا جیسے کسی نادیدہ آسیب سے مخاطب ہو۔ میں تمہیں فنا کر دوں گا، میں تمہارا شہنشاہ ہوں۔ پھر وہ کلکاری مار کر ہنس پڑا۔ میرا ہاتھ بہک گیا۔ اس کی جنون آمیز ہنسی تھمی تو میں نے اس کی رگ دوبارہ پھڑکنے سے پہلے ہی اس کے زخم کی ڈریسنگ کر دی۔ یہ دے دیں اسے، غزالہ نے ایک گولی میری طرف بڑھاتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ آپ کی بات مان لے گا۔ اس نے سر گھما کر غزالہ کو گھور کر دیکھا اور پھر اداس لہجے میں بولا، تو کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ سب ظالم ہے، مجھے قید کر رکھا ہے۔ مجھے وہاں کب لے جائے گی؟ ابھی چلیں گے۔ غزالہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دل پر جبر کر کے بولی، دیکھو یہ کیا دے رہے ہیں۔ اس نے فرما بردارانہ انداز میں مجھ سے وہ مسکن گولی لے کر پانی کے ساتھ حلق سے اتار لی۔ غزالہ کے باپ نے خاموشی سے مجھے اشارہ کیا اور ہم دونوں غزالہ کو کامران کے پاس چھوڑ کر باہر آ گئے۔ ذہن بالکل معاف ہے، کرنل نے باہر نکل کر دلگیر لہجے میں کہا۔ یادداشت کا خانہ بالکل خالی ہے۔ میں نے کمرے سے مسحری سمیت ہر چیز ہٹا دی ہے، لیکن پھر بھی دیواروں سے سر مارنے لگتا ہے۔ مجھے کئی مرتبہ مار چکا ہے۔ اپنی ماں کی تو صورت تک دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ غزالہ کے لیے اس کے لاشعور میں شاید کوئی احساس سے زندہ ہے، کیونکہ بد کلامی کے باوجود آج تک کبھی اس کے ساتھ تشدد نہیں کیا۔ مجھے حیرت ہے کہ اس نے تم سے خاموشی سے مرہم پٹی کرا لی، مجھ سے تو باقاعدہ ہاتھا پائی پر اتر آتا ہے۔ میں خاموش رہا۔ میرا طب یا نفسیات کے شعبے سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن زمانے کی ٹھوکریں کھا کھا کر میں نے انسانوں کو پرکھنے کا فن خوب سیکھ لیا تھا۔
غزالہ مجھے بتا چکی تھی کہ 2 ماہرین نے کامران کے بارے میں فیصلہ صادر کر دیا تھا کہ کسی موذی نشے کی بڑی خوراک نے اس کے دماغ کی حساس خلیوں کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا ہے، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ پاگل ہو جانے کے باوجود اس کے کچھ احساسات زندہ تھے۔ غزالہ کے ساتھ اس کا رویہ حیرت ناک تھا۔ بالکل ہی پاگل ہوتا تو رشتے کے تقدس کا احترام کیے بغیر کبھی بھی اس کی درگت بنا سکتا تھا۔ پھر اپنی ماں کے ساتھ اس کا رویہ شاید ہمیشہ یکساں ہوتا تھا، جبھی وہ بیٹے کی غمناک چیخیں سننے کے باوجود اسے دیکھنے نہیں آئی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اسے اپنے باپ کی کمزوری کا اندازہ تھا، لہٰذا اسے جارحانہ سلوک پر اتر آتا تھا، مگر میری قوت کا اندازہ لگاتے ہی وہ بے چون و چرا میرے اشاروں پر چلنے لگا تھا۔ کوکین کے ڈسے ہوئے اس خوبصورت جوان کے لیے میرے دل میں ہمدردی اور امید کے جذبات امڑ آئے۔ غزالہ کے گھر پر گزرا ہوا وقت میرے اعصاب پر آسے بن کر سوار ہو گیا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے کسی شے کے ہاتھوں ایک بہت بڑے گھر کی بربادی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ گھرانہ میرے لیے معاشرتی بربادی کا ایک مثالی المیہ تھا۔ ان میں سارے ہی کردار قابل رحم تھے۔ شمع سے غزالہ تک کسی پر بھی اس تباہی کی ذمہ داری عائد نہیں کی جا سکتی تھی۔ کامران اپنی ماں کے پاندان سے کوکین کھا کر ضرور اس حال کو پہنچا تھا، لیکن وہ بیچاری خود اس نشے کے اس حد تک غلام تھی کہ اپنے لہو کی بربادی کے باوجود اپنی طلب کا جہنم سرد کرنے پر مجبور تھی۔ ان کا مجرم وہ تھا جس نے آبرو کی نیلام گاہ میں پہلی بار غزالہ کی ماں کو اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے کوکین کا پہلا پان کھلایا تھا۔ قانون منشیات کا دشمن تھا۔ اس کی نگاہوں میں اسے بنانے، بیچنے اور استعمال کرنے والے سب یکساں مجرم تھے، لیکن ان حالات کو ختم کرنا قانون کے دائرہ کار سے باہر تھا، جو منشیات فروشی کے لیے زرخیز ثابت ہوتے تھے۔ ترقی کے ساتھ ساتھ ہر شخص کی سوچ کاروباری ہوتی جا رہی تھی۔ ہیروئن اور کوکین اس لیے استعمال نہیں ہو رہی تھی کہ وہ تیار کی جا رہی تھی، بلکہ اس کی منافعت بخش تجارت کا سبب یہ تھا کہ معاشرے میں اس کی طلب موجود تھی۔ ہر شخص اسی کاروبار کا رسیا تھا جس کی طلب ہو، اور ہر ایک اپنی چیز کو خریداروں کے رجحانات کے پیش نظر بہتر سے بہتر بنا کر بازار میں لا رہا تھا۔ ارتقاء کا یہی تدریجی عمل نشوں کی صنعت میں بھی کار فرما تھا۔ چرس اور ہیروئن سے پہلے بھنگ کوٹ کر پی جاتی تھی یا افیم کھائی جاتی تھی، اور ان میں سے کوئی چیز انسانی صناعی کی زد میں نہیں آتی تھی۔ دونوں کا محض دھرتی کا سینہ تھا۔ بیج سے کونپلوں، پودوں، پھول اور پھر پھل تک ہر مرحلہ قدرت کی فیاضیوں کا ایک شاہکار تھا، لیکن ان نعمتوں کو نا آسودہ لوگوں نے اپنے درد کا درماں بنا لیا۔ برگ حشیش سے ابتدا ہوئی، پھر گانجا اور بھنگ سے ہوتے ہوتے نوبت چرس تک پہنچ گئی۔ دوسری طرف افیم نے ارتقائی سفر کا آغاز کیا تو مدک اور چانڈو جیسی دیسی چیزوں سے مارفین اور ہیروئن تک وجود میں آتی چلی گئیں۔ میرے لیے یہ سمجھنا دشوار تھا کہ جب ہیروئن اور چرس کا نشہ بھی لوگوں کو ان کے تفکرات سے پناہ نہ دے سکے گا تو پھر کہاں سے اور کون سا نشہ آئے گا۔ نشے لوگوں کو برباد کر رہے تھے۔ فرد کی اکائی پر ضرب لگنے کے نتیجے میں معاشرے کی یکجہتی خطرے میں پڑتی نظر آ رہی تھی، لیکن اس وبا کے تھمنے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ میں خود اس برائی کے دو رس اثرات سے باخبر ہونے کے باوجود اس کی نشو و نما میں بھرپور حصہ لینے پر مجبور تھا۔ ذہن میں اعلیٰ فلسفیانہ خیالات کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا، لیکن عملاً میں موتی دادا کے اڈے سے تھوڑی دور حامد کی واپسی کا منتظر تھا، جو تھوڑی ہی دیر پہلے ادھر آ گیا۔ میں اسٹیئرنگ کے پیچھے بیٹھا سگریٹیں پھونکتا اور سوچتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ جوان سال اور ہوش پوش لڑکا مجھے اس تنگ سی گلی میں سے نکلتا نظر آیا جہاں گنجان آبادی میں موتی دادا چھوٹی سی عمارت میں اپنا اڈا کامیابی سے چلا رہا تھا۔ حامد کو میں ذاتی طور پر نہیں جانتا تھا، بس جہانگیر سے ملنے والے حلیے کی بنا پر اسے پہچانا تھا۔ اس کے داہنے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا ایک بیگ جھول رہا تھا۔ بظاہر وہ بے پرواہی کے انداز میں چلا آ رہا تھا، لیکن اس کی متجسس نگاہیں کسی حالی سواری کی تلاش میں سڑک پر بھٹک رہی تھیں۔ جو ہی وہ گلی سے اگلے پول تک پہنچا، میں نے گاڑی سٹارٹ کی، پھر اسے آگے بڑھا کر اس کے برابر میں روک دی۔ کھڑکی سے میں نے دیکھا کہ چلتے چلتے وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ پھر اس سے قبل کہ وہ میری کار کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتا، میں نے انجن بند کیے بغیر گیئر نیوٹرل کر کے ہینڈ بریک کا لیور کھینچا اور پھرتی سے کار سے نیچے آ گیا۔ اس نے کار کی چھت پر سے تھیکی نظروں سے میری طرف دیکھا اور میں دوستانہ انداز میں مسکرا دیا۔ بیٹھ جاؤ، جہاں بھی جانا ہے میں اتار دوں گا۔ شکریہ، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ میں کسی اجنبی کا احسان نہیں لیا کرتا۔ یہ کہہ کر اس نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ میں نے اس کا نام لیا اور اس کے قدم زمین میں گڑ کر رہ گئے۔ اجنبی احسان کرنے پر تلا ہوا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ پھر جو تمہارے نام سے واقف ہو وہ اتنا بھی اجنبی نہیں ہوتا جتنا تم سمجھ رہے ہو۔
بے فکر رہو، میرا پولیس سے کوئی تعلق نہیں۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ وہ الجھن آمیز لہجے میں بولا۔ تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ اتنے سوال؟ میں ہنس دیا۔ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، مزے مزے سے باتیں کریں گے۔ موتی دادا کے کسی ایسے آدمی نے دیکھ لیا تو کل سے مال نہیں ملے گا، وہ سمجھے گا کہ تم کوئی محبت پیچھے لگائے بیٹھے ہو۔ موتی دادا کے نام نے اس کے رہے سہے حوصلے پر بھی لوث ڈال دی اور وہ پیشانی پر تفکر آمیز شکنے لیے گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی اپنی نشست سنبھال لی اور میں ہینڈ بریک چھوڑ کر کار آگے بڑھا دی۔ میں ونڈ شیلڈ سے باہر ٹوٹی پھوٹی سڑک پر نظریں جمائے ہوئے تھا، لیکن بائیں آنکھ کی گوشے سے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مجھے تشویش زدہ انداز میں گھورے جا رہا تھا۔ آخر کار اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ بول ہی پڑا۔ میں تمہارے بولنے کا منتظر ہوں، تم کافی دنوں سے میری نگاہ میں ہو۔ میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے کام کرو۔ کیا کام؟ بظاہر اس نے اچٹ کر سوال کیا، لیکن اس کا لہجہ کھوکھلا تھا۔ پارسا بننے کی کوشش نہ کرو، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ موتی دادا کے پاس لوگ کس لیے آتے ہیں یہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ تم نے اس ملاقات کا کسی سے بھی ذکر کیا تو تمہاری آزادی کا آخری لمحہ ثابت ہوگا۔ پورے گھر کو بند کروا دوں گا، کوئی ضمانت لینے والا بھی نہیں ملے گا۔ وہ کچا کھلاڑی تھا۔ پہلی دھمکی سنتے ہی اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں ابھر آئیں۔ کام کی نوعیت سمجھے بغیر کیا کہہ سکتا ہوں، اس نے بے چارگی کے ساتھ کہا۔ میرے پے در پہ حملوں نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا۔ موتی دادا کی بجائے تمہیں میرا مال بیچنا ہوگا۔ میں نے اسے ٹٹولنے کی نیت سے تیر پھینکا۔ یہ مشکل ہے، اس نے گہرا سانس لے کر کہا۔ اگر تم کوئی دادا کو جانتے ہو تو تمہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انحراف کرنے والوں کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتا ہے۔ میں تمہیں پورا تحفظ فراہم کروں گا، میں نے اسے حوصلہ دلایا۔ میں نیا ضرور ہوں لیکن اس لائن سے خاصا واقف ہو گیا ہوں۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، کوئی کسی کو تحفظ فراہم نہیں کرتا، سب اپنی ساکھ بچاتے ہیں۔ اس نے میرے ہاتھ پیر تڑوا دیے۔ تو شاید تم بھی اس کے ایک دو آدمیوں کو معذور کروا دو، لیکن میرا کیا بنے گا؟ میں تو زندگی بھر سسکتا ہی رہوں گا۔ اس نئے پنچھی نے بہت بڑی بات کہہ دی۔ مجھے بے اختیار طارق یاد آ گیا، جسے سکندر علی نے اپنی ساکھ کی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، جرائم کی دنیا میں کوئی کسی کا بچاؤ نہیں کرتا، سب اپنے مفادات کے لیے بھیڑیے بن جاتے ہیں اور جب اپنی ذات خطرے میں نظر آئے تو بلا تردد ہر ایک کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ تو اسے میں تمہارا انکار سمجھ لوں؟ میں نے قدرے توقف کے بعد سوال کیا۔ کوئی قابل عمل بات ہو تو میں تیار ہوں۔ اس نے جلدی سے وضاحت کی، میں دیدہ و دانستہ کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں ہوں، اور اگر میں تمہیں باہر بھیجنا چاہوں، میں نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ وہ چونک پڑا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، شاید تمہیں علم نہ ہو کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں شوقیہ نہیں بلکہ مجبوری کے تحت کر رہا ہوں۔ میں پوری کے چکر میں آدھی سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا۔ تمہیں بہترے ایسے لڑکے مل جائیں گے جو ہر قیمت پر دنیا دیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ تمہیں تو کیریئر ہی چاہیے نا۔ وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ سمجھدار نظر آ رہا تھا، شاید تلخ حالات نے اسے اپنے ماحول سے بہت جلدی سیکھ لینے کا عادی بنا دیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اشارہ پاتے ہی سمجھ گیا کہ میں اس کے ذریعے مال باہر بھیجنے کے چکر میں تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ شہر میں رہ کر نہایت ہوش اسلوبی سے اپنا کام سر انجام دے رہا تھا اور میں اسے اس کی جگہ سے ہٹانا نہیں چاہتا تھا۔ میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ باتوں ہی باتوں میں اسے اس قدر مجبور کر دوں کہ وہ خود ہی اپنے دوستوں کو متعارف کرانے پر آمادہ ہو جائے، لیکن اس نے اپنی ذہانت سے فوراً ہی میرا مدعا بھانپ کر مجھے پیچیدہ گفتگو سے الجھا دیا۔ یہی سمجھ لو، میں نے تھیکے لہجے میں کہا، لیکن تمہارے سامنے ہوتے ہوئے میں دوسروں کی تلاش میں شہر میں دھکے کیوں کھاتا پھروں؟ میں تم سے اور تمہارے پس منظر سے پوری طرح واقف ہوں۔ تم اس وقت بھی ٹریڈ میں ہو، تم سے بہتر آدمی مجھے کہاں ملے گا؟ میں سوچ میں پڑ گیا، پھر چند ثانیوں کے توقف کے بعد وہ بولا، موتی دادا کو بھنک بھی مل گئی تو وہ اونچا اڑنے سے پہلے میرے پر کاٹ دے گا۔ میں تمہیں کئی نام دے سکتا ہوں، تم انہیں سیاحت کے ساتھ تھوڑا سا مالی مفاد بھی فراہم کرو گے تو وہ پوری رازداری اور اعتماد کے ساتھ تمہارے لیے کام کریں گے۔ آخرکار وہ اسی لائن پر آ گیا جو میں چاہ رہا تھا۔ ان میں لڑکیاں بھی ہوں گی؟ میں نے مستفسرانہ لہجے میں کہا۔ دیکھنا پڑے گا، وہ پرخیال لہجے میں بولا۔ بظاہر تو بہت سی لڑکیاں آزاد خیال نظر آتی ہیں، لیکن ملک سے باہر نکلنا شاید کسی کے لیے بھی ممکن نہ ہو۔ ہاں، اپنے شہر میں رہتے ہوئے وہ بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں۔ تمہاری گلو ہلاسی کی ایک ہی صورت ہے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ مجھے کل تک کم از کم 3 آدمی فراہم کرو جو میرا مال باہر لے جا سکیں۔ بعد میں بھی وہ تمہیں وقتاً فوقتاً یہ کام کرنا ہوگا تاکہ تم میری سرگرمیوں کے بارے میں اپنی زبان بند رکھو۔ اس کا انداز طلح ہو گیا۔ میں تمہیں بلیک میل نہیں کر رہا،
میں نے جلدی سے کہا، تمہاری سرگرمیوں کا حوالہ نہ دیتا تو تم گفتگو کرنے پر بھی آمادہ نہ ہوتے۔ میں تمہیں ہر آدمی کے 1000 روپے ادا کروں گا۔ اس کی نگاہوں میں چمک اود کر آئی۔ پھر مجھے کوئی عذر نہیں، لیکن کام شروع کرنے سے پہلے میں تمہارا طریقہ کار ضرور جاننا چاہوں گا۔ جس دن آدمی مال لے کر روانہ ہوں گے، تمہیں تمہارا حصہ، میں نے وضاحت کرنا چاہی، لیکن اس نے درمیان سے میری بات کاٹ دی۔ مجھے اپنے حصے کی فکر نہیں، میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ تم بات سے پھرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ وہ سیاحت کی آڑ میں کیا کام کر رہے ہیں؟ میں دل ہی دل میں اس کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ بات سنتے ہی اس کی تہہ تک پہنچ جاتا تھا اور پھر کریٹ کر حامیوں یا کمزور پہلوؤں کو سامنے لے آتا تھا۔ بات صرف اتنی تھی کہ وہ روشن دماغ اور تعلیم یافتہ تھا، اور جب ایسے جرائم کی طرف راغب ہو جائیں تو پوری طرح سمجھے بوجھے بغیر کسی جرم کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اس نے جو سوال کیا وہ بنیادی اہمیت کا حامل تھا، اور سچی بات ہے کہ اس مرحلے پر میں اس کے جواب کے لیے تیار نہیں تھا۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس سے جملہ امکانات کے بارے میں اس کی رائے معلوم کی جائے۔ اگر فیصلہ تم پر منحصر ہو تو تم کیا کرو گے؟ میں نے اپنے حالی ذہن ہونے کا اعتراف کیے بغیر چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، تاکہ وہ چٹخ کر بھرپور انداز میں میری بات کا جواب دے۔ انہیں مکمل طور پر لا علم رکھ کر باہر بھیجنے کا تو تصور ہی احمقانہ ہوگا۔ اس نے چند ثانیوں کی پرخیال خاموشی کے بعد ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا، کیونکہ کوئی اپنی غرض سے 1000 روپے خرچ کر کے کسی کو بلا وجہ باہر نہیں بھیجتا۔ پھر انہیں کسی خاص منزل پر کسی کو کوئی خاص چیز بھی پہنچانا ہوگی، لیکن انہیں اندھیرے میں رکھنا بے اعتمادی کے مترادف ہوگا۔ اس کے بعد 2 ہی صورتیں رہ جاتی ہیں: مال ان کے حوالے کر کے اس کا تحفظ اور ترسیل ان پر چھوڑ دی جائے، یا اپنے طور پر مال کسی غیر اہم چیز میں چھپا کر ان کے حوالے کیا جائے اور وہ اسے چھیڑے بغیر مقررہ آدمی تک پہنچا دیں۔ آخری صورت اختیار کی جائے گی، میں نے کہا۔ انہیں کسی آرائشی چیز میں چھپا کر مال دیا جائے گا، لیکن مال کی اصل نوعیت سے وہ لا علم ہی رہیں گے، تاکہ بڑا لالچ نیت میں فطور کا سبب نہ بن سکے۔ میں سمجھا نہیں، وہ الجھن آمیز لہجے میں بولا۔ کیا وہ یقین کر لیں گے کہ انہیں محض ایک تحفے کی ترسیل کے لیے ہزاروں میل کے سفر پر بھیجا جا رہا ہے؟ اوہ! میں دھیمی سے ہنس پڑا۔ یوں سمجھ لو کہ وہ ہیروئن لے جائیں گے، لیکن بتایا یہ جائے گا کہ وہ چرس کا سیمپل لے جا رہے ہیں۔ پیکنگ میں یہ اہتمام کر لیا جائے گا کہ وہ مال کی اصلیت سے واقف ہی نہ ہو سکیں، لیکن اس سے تمہارے لیے کیا فرق پڑے گا؟ اب مجھے خاصی حد تک ملوث رہنا پڑے گا۔ اس کے پاس جواب تیار تھا۔ مجھے اعتماد کے لوگوں سے بات کرنا ہوگی اور انہیں رازداری کی تاکید کے ساتھ یہ بتانا ہوگا کہ انہیں کوئی اہم چیز باہر لے جانی ہے، ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ انہیں تم سے متعارف کروا دوں، بقیہ معاملات تم خود ہی طے کر لو گے۔ کل تم انہیں کس وقت لاؤ گے؟ میں نے پوچھا۔ 5 بجے، وہ سوچتے ہوئے بولا۔ تمہارا اپنا ٹھکانہ کیا ہے؟ پھر 5 بجے میں انڈس ہوٹل میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں نے سوچتے ہوئے ہوٹل کا نام لے دیا کہ کسی پبلک وغیرہ میں ملاقات طے کرنے میں وہ لوگ یہ سوچ کر پیچھے ہٹ جاتے کہ جو شخص پہلی ملاقات کے لیے ڈھنگ کی جگہ کا انتظام نہ کر سکے، وہ اپنی کنجوسی یا کوتاہ بینی کی وجہ سے انہیں روپے ہی نہیں دے گا۔ ہوٹل کی بجائے گھر پر زیادہ آسانی سے گفتگو ہو سکتی ہے، اس نے مشورہ دینے کے انداز میں کہا۔ تو اپنے گھر پر بلا لو۔ وہ تلخ انداز میں ہنس پڑا۔ 2 کمروں کے بوسیدہ سے ہوٹل میں رازداری عنقا ہے، پھر اس 4 دیواریں میں لمبی باتیں، ان تینوں کو مذاق محسوس ہوں گی۔ تمہارا اپنا گھر کیا ٹھیک نہیں رہے گا؟ میں ڈیرہ غازی خان سے آیا ہوں اور انڈس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ میں نے ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ میرا موجودہ کمرہ بے آرام ہے، ہو سکتا ہے کہ آج ہی مجھے دوسرا کمرہ مل جائے۔ تم انکوائری سے میرے لیے معلوم کر لینا۔ ٹھیک 5 بجے میں تمہارا انتظار کروں گا۔ تمہارے بارے میں تو اسی وقت معلوم کر سکوں گا جب تمہارا نام معلوم ہوگا، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ اوہ! مجھے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ میرا نام شہباز خان ہے۔ دراصل تم سے باتوں میں یوں محسوس ہوا جیسے ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہ ہوں۔ شہباز خان، اس نے زیر لب دہرایا، پھر قدرے توقف کے ساتھ بولا۔ اب واسطہ پڑ ہی گیا ہے تو تمہیں ایک مشورہ بھی دینا ہوگا۔ اس بارے میں موتی دادا کو اعتماد میں نہ لینا، ایسا غضب بھی نہ کرنا، میں نے مصنوعی بوکھلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ تم کو روکے یا نہ روکے، لیکن اس کی وہ مخبری ضرور کر دے گا اور میرے آدمی روانگی سے پہلے ہی دھر لیے جائیں گے۔ ہاں، اس کا اور تمہارا مقابلہ ہی کیا؟ وہ بولا۔ موتی دادا مقامی سپلائر ہے اور تم ایک ایکسپورٹر ہو۔ اصولاً تو اسے خاموش ہی رہنا چاہیے۔ دراصل میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جو آگے چل کر میرے لیے کسی الجھن کا سبب بن جائے۔ تم بے فکر رہو، اسے بھنک بھی نہ مل سکے گی کہ تم نے کوئی دوسرا کام کیا ہے، میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا اور گاڑی سڑک کے کنارے روک دی۔
اتنی بے مروتی مناسب نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہاں تک آ گئے ہو تو مارٹن روڈ پر ہی اتار دینا، میں وہیں رہتا ہوں۔ اتنے کم فاصلے کے لیے کوئی سواری نہیں مل سکے گی۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ میری توقع سے کہیں بڑھ کر ہوشیار ثابت ہوا تھا، لہٰذا اسے اتار کر میں فوراً ہی شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ انڈس ہوٹل میرے لیے کوئی نئی جگہ نہیں تھی۔ کبھی کبھار ماحول کی تبدیلی کے لیے وہاں بھی کمرہ کرائے پر لے لیتا اور وہاں اصل نام سے نہیں پہچانا جاتا تھا۔ جب بھی وہاں گیا شہباز خان کے نام سے ہی کمرہ حاصل کیا۔ یہی وجہ تھی کہ انڈس ہوٹل کا نام لینے کے بعد میں نے حامد کو اپنا نام شہباز خان بتایا تھا۔ میں ویسے بھی اپنی اصلیت اس سے پوشیدہ ہی رکھنا چاہتا تھا۔ استقبالیہ کاؤنٹر پر میرا استقبال تپاک سے کیا گیا۔ کلرک خلاف معمول مجھے تنہا دے کر حیران ضرور ہوا تھا، لیکن اس بارے میں کوئی سوال کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ میں نے 2 دن کا پیشگی کرایہ ادا کر کے رجسٹر کے اندراجات کے مقابل شہباز خان کے نام سے دستخط کیے اور پھر ایک پورٹر کے ساتھ زینو کی طرف چل دیا۔ جو کمرہ مجھے دیا گیا وہ مجھ سے پہلے صاف تھا۔ بستر سے غسل خانے میں صابن اور تولیے تک ہر چیز موجود تھی۔ میں نے پورٹر کو ٹپ میں 5 روپے کا نوٹ دیا اور وہ کھینسی نکالتا ہوا واپس چلا گیا۔ اس وقت میری رسٹ واچ میں 7 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ میں چند ثانیوں میں باہر نکلا اور کمرہ مقفل کر کے اقبی زینوں سے نیچے اترتا چلا گیا۔ راستے میں اچانک ہی مجھے خیال آیا کہ جہانگیر سے ٹرانسمیٹر پر میری گفتگو ہوئی تھی، لیکن اس نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ میں اپنی نجی حیثیت میں جیوا ہاؤس کے کمرہ نمبر 3 میں گھسا تھا۔ نہ جانے اس نے کیا سوچ کر یہ اطلاع اپنی ذات تک محدود رکھی تھی۔ اگر وہ ذکر چھیڑ دیتا تو مجھے بھی وہ چھوٹا سا لیکن اہم معاملہ یاد آ جاتا اور میں B4 کی حیثیت سے اسے ہدایات جاری کر دیتا کہ آئندہ ڈینی کو نمبر 3 میں بلا روک ٹوک جانے دیا جائے اور وہ یہ حکم جیوا ہاؤس کے محافظوں تک پہنچا دیتا۔ پچھلی بار میں نے جہانگیر سے بات کر کے محافظوں سے اپنی گلو خلاصی کرا لی، لیکن مجھے یقین تھا کہ نئی ہدایت کی غیر موجودگی میں وہ میرے بارے میں محتاط رہیں گے اور مجھے اس بات کا موقع نہیں دیں گے کہ میں 3 نمبر میں گھس سکوں۔ ہوا بھی یہی۔ میں جیوا ہاؤس کے پورچ میں کار سے اتر کر اندر چلا تو 2 میں سے ایک محافظ میرے ساتھ ہو لیا۔ کیا بات ہے نورے؟ میں نے قدموں کی چاپ پر پلٹ کر ناگوار لہجے میں سوال کیا۔ یہ آج میرے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو؟ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔